زہرا یا حیدر، یا زہرا یا حیدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہماری اس خاص پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ دین اسلام میں شادی کی اہمیت کو پروردگار عالم نے قرآن مجید کی بے شمار آیات میں ارشاد فرمایا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی کی شادی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، مثال ہے۔ انسانی معاشرے کے لیے ایک نمونہ عمل پروردگار عالم نے اس شادی کو بنا دیا۔ معاشرے کی بہت سی مشکلات کو دور کر کے آسانیاں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تعلیمات رسالت کا عملی نمونہ ہیں۔ آپ میں وہ ساری صفات موجود ہیں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام اس وقت تک کامل نہیں ہوتا جب تک علی اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ملی جلی زندگی دنیا کے سامنے پیش نہ کی جائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو سیدۃ النساء العالمین اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سردار دنیا و دین تھے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو چنا۔ کل عصمت کا نکاح کل ایمان سے ہی ہو سکتا تھا۔ آپ نے سوائے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے کسی کے اندر بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا شوہر بننے کی قابلیت نہ پائی۔ آپ کی آنکھوں نے یہ صلاحیت دیکھی تو صرف علی بن ابی طالب علیہ السلام میں۔ آپ فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔ بحار الانوار میں لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے خاندان میں کوئی علی سے بہتر نہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود ملک خبر دے چکے تھے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کا عقد علی بن ابی طالب علیہ السلام سے آپ قرار دیں، اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے بھی سعادت کی بات تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ان کی شریک حیات بنے۔ آپ نے مالی حالات کی وجہ سے کبھی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ مناسب وقت آنے پر آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول نے دریافت کیا علی کس لیے آپ تشریف لائے ہیں؟ علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول، خوب جانتے ہیں آپ ہی نے تعلیم دی ہے، آپ ہی کے سائے میں شفقت میں پروان چڑھا ہوں، اب میری شادی کا بندوبست بھی آپ ہی کیجئے۔ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا بیٹی، خدا نے تمہارے لیے ایسا شوہر منتخب کیا ہے جو بے مثل اور بے نظیر ہے۔ کہو بیٹی، کیا تم بھی اس پر راضی ہو؟ خاموشی، حیا، جھکے ہوئے سر اور اس میں چھپے ہوئے اقرار اور رضا کو آپ نے سمجھ لیا اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو گلے لگا لیا۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں علی کی زوجیت میں دیا۔ اس کے بعد پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں آئے اور سب کو خوشخبری سنائی۔ نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام خطبہ نکاح کے لیے بارگاہ رسالت میں سر جھکائے ہوئے احترام کے ساتھ حاضر ہوئے۔ خطبہ نکاح مکمل ہوا، ہر طرف سے مبارکباد کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ جس وقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تھا علی تمہارے پاس مال دنیا سے کیا ہے؟ عرض کی ایک اونٹ، ایک گھوڑا، ایک تلوار جہاد کے لیے اور ایک زرہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے جیسے شجاع کو زرہ کی کوئی ضرورت نہیں، تمہاری حفاظت کے لیے خدا کافی ہے، اس کو فروخت کرو اور مہر سیدہ ادا کرو۔ تاریخ میں ہے کہ اس وقت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس سونے چاندی جیسی کوئی شے نہ تھی۔ آپ نے زرہ کو 480 درہم میں فروخت کیا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کر دیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جہیز اسی رقم سے تیار کیا، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنے کچھ صحابیوں کو رقم دے کر بھیجا اور فرمایا اس سے ضروری چیزیں خریدو، جس میں ایک جوڑا لباس، ایک دوپٹہ، ایک سیاہ خیبری چادر یعنی عبا، کھجور کی رسی سے بنی ایک چارپائی، ایک چٹائی، باریک اونی پردہ، ہاتھ سے چلنے والی چکی، ایک تانبے کا تھال، پانی کا مشکیزہ، مٹی کا ایک پیالہ، پانی کو ٹھنڈا رکھنے والی مخصوص مشک،
مٹی کے چند برتن، ایک چرخہ تھا۔ یہ تھا شہنشاہ دین و دنیا کی بیٹی کا جہیز، جسے مہر کی رقم سے خریدا گیا تھا۔ انسانی معاشرہ اس بات کو سمجھ لے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود عمل کر کے دکھا رہے ہیں کہ مہر کا زیادہ ہونا یا لڑکی والوں پر دہیز مسلط کرنا معاشرے کے لیے کتنی بڑی پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت مند رشتوں پر علی کو ترجیح اس لیے دی کہ رسول خدا نے علی اور فاطمہ زہرا دونوں کو پالا تھا۔ وہ جتنا اپنی بیٹی کو چاہتے تھے اتنا ہی علی سے بھی محبت کرتے تھے۔ دونوں نے اپنے اندر سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جذب کر لیا تھا، لہٰذا جس وقت اپنی بیٹی کی شادی علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کر رہے تھے، اس وقت صرف اسلام کا فائدہ اور اس کی حفاظت پیش نظر تھی۔ آپ جانتے تھے کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مال و دولت اور مال و دنیا کی شان و شوکت متاثر نہیں کر سکتی۔ اللہ کا خوف اور اس کے نبی کی اطاعت کو اپنا پہلا وہ فریضہ سمجھتے تھے۔ کون تھا ایسا جو علی کا مقابلہ کر سکتا؟ اپنے نفس پر ایسا قابو کہ شب ہجرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سو کر دنیا کے لیے وہ مثال قائم کی جو آج تک دوسری نہیں دیکھنے کو ملتی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی پرورش اور تربیت اس انداز سے کی تھی کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے ان سے بہتر کوئی نہ تھا۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ماں نے بھی اسلام کی بقا کے لیے ہر دولت مند کے رشتے سے انکار کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے کو ترجیح دی۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے رشتے کو قبول کیا تو اسلام کی ہی خاطر، یعنی دین الہی کو پروان چڑھانے کے لیے علی سے بہتر کوئی نظر نہیں آیا۔ سیدۃ النساء العالمین کی رخصتی 1 ماہ کے بعد ہوئی اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا علی کے گھر رخصت ہو کر مرکز نبوت سے مرکز ولایت میں پہنچ گئیں، جہاں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اسلامی مرد کامل کا بہترین نمونہ تھے اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اسلامی عورتوں کا مکمل نمونہ تھیں۔ دونوں نے اپنی اپنی ذمہ داریوں کا بخوبی انجام دے کر دنیا کو درس دیا۔ تاریخ میں ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ازدواجی زندگی ایسی خوشگوار گزری جس کی نظیر ملنا ناممکن ہے۔ آج ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان تعلیمات پر عمل کریں۔ معاشرے میں بے جا رسم و رواج نے اس حد تک اپنی جڑ جما لی ہے، جگہ بنا لی ہے کہ جن کے پاس مال و دولت کم ہیں وہ شادی کے نام سے ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں کی عمر بڑھنے لگتی ہیں، وہ اس لیے کہ جب تک صاحب حیثیت نہ ہو جائیں کوئی رشتہ ہی نہیں آتا۔ دوسری طرف شادی جیسے مقدس رشتے میں دکھاوا اتنا عام ہو گیا ہے کہ غریب ان رسموں کو پورا کرنے میں زیر بار ہو جاتے ہیں۔ ان باتوں کی طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنا نمونِ عمل علی اور شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو سمجھتے ہیں تو ان کے عملی نمونے سے سبق حاصل کرتے ہوئے زندگی اور آخرت دونوں کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے تم سے بیٹی یا بہن کا رشتہ مانگا اور تمہیں اس کا دین پسند آیا تو وہ رشتہ قبول کر لو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہارا یہ عمل روئے زمین پر عظیم برائی کا سبب بنے گا۔ پروردگار عالم سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور شادی جیسے مقدس رشتے کی اہمیت کو سمجھیں۔ شادی کرتے وقت لڑکے لڑکی کی دینداری دیکھیں، نہ کہ ظاہری خوبصورتی اور دولت مندی کی بنا پر رشتوں کی بنیاد رکھی جائے۔ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی مثالی شادی کا یہی پیغام ہے کہ انسانی معاشرے کے لیے، تاکہ لوگ اس پر عمل کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ہمیں ہماری ٹیم کو اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔